أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق لكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذوقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم ذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن منكم أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا
وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ تغابن کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مدنی ہے۔ اس میں کچھ اختلاف بھی ہے کہ پہلی آیتیں ابتدائی مکی ہیں، بعد کی مدنی ہیں، لیکن بہرحال یہ سورہ مدنی صورتوں میں اس کو قرآن کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اس میں اس کے تفہیم القرآن میں صاحب تفہیم نے اس کو 3 حصوں میں اس کے 3 عنوانات بن سکتے ہیں۔ پہلا، عام انسانوں سے، ابتدائی 4 آیتوں میں عام انسانوں سے گفتگو کی گئی ہے، عام انسانوں کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد 5 سے 11 تک جو لوگ رسول کا انکار کرتے ہیں اور اس قرآن کی جو اللہ نے اتاری ہے کتاب اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں بات کی گئی۔ بعد میں پھر 18 آیتوں تک، 11 سے لے کر 18 آیتوں تک جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی طرف توجہ کی گئی ہے، اور ان کے اخلاق حسنہ کی طرف توجہ کی گئی ہے، اس کی طرف یاد دلا گیا ہے، ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ پھر یہ سورہ تغابن ہے۔ تغابن کا میننگ اس کے جیت یا ہار، اس کی طرف ہے۔ تغابن کا مطلب جیت یا ہار، یعنی فائنل ڈے۔ تغابن یوم القرآن قیامت کے دن کو بھی تغابن کہا گیا ہے، اور اس دن چونکہ جیت اور ہار فائنل ہوتی ہے اس کے لیے بھی تغابن کا یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے، جو تغابن سورہ تغابن پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اسی کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اسی لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے رہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ کیے گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے اور زبردست و دانا ہے۔ محترم سامعین، ابھی میں نے سورہ تغابن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں شروع میں تمام انسانوں سے گفتگو کی گئی ہے، ان سے خطاب کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور یہ تمہاری تخلیق جو کچھ ہوئی ہے یہ بس ایسے ہی پیدا ہو گئی، ایسے ہی بن گئی، کوئی تھیوری وجود میں آئی کہ ہر چیز کسی طرح سے ایک ٹکر ہوا اور کوئی ایک چاند بن گیا، کسی ذرات کا سورج بن گیا، کسی ذرات سے زمین بن گئی، کوئی آسمان بن گیا، دھواں سے آسمان بن گیا، اور کیا بن گیا، پھر انسان کی تخلیق دھیرے دھیرے ہوتے وہ ایک انسان بن گیا ہے۔ یہ ایسا کوئی کھیل تماشے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان پیدا نہیں کیا، تخلیق اس کی کھیل تماشے کے لیے، اور یہ کچھ انسیڈنٹ ہو گیا نہیں، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ زمین کی تخلیق ہو گئی، آسمان کی تخلیق ہو گئی، انسان کی تخلیق ہو گئی اور تمام کائنات جو ہے وجود میں آ گئی۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، بلکہ بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ ایک اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کی تخلیق کی، اس نے آسمان کی تخلیق کی، پھر تمہاری تخلیق کی، اور یہ جو بنایا گیا ہے کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر آگے کیا آیا، پھر انسان کو جو اس نے تخلیق کی، اس نے احسن صورکم، تمہارے صورتوں کو اس نے بہت ہی بہترین ساخت میں تمہیں پیدا کیا ہے۔ احسن استعمال ہوا ہے، احسن مطلب سب سے بہترین، سب سے خوشنما، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ چیز، اس کو احسن لفظ استعمال ہے۔ حسن بولتا ہے خوبصورت، لیکن احسن جب ہوتا ہے وہ صیغہ جو مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے احسن چیز، احسن طریقے سے تمہیں اس نے تخلیق فرمائی ہے، تو یہ اس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ تمہاری ساخت بہترین ہوئی ہے۔ پھر کہا کہ پھر آگے جو بیان کیا گیا ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا ہے؟ پھر اس کے بارے میں کہا کہ اس سے پہلے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا انجام کیا ہے، کیا اس کی خبر ہے تمہیں؟ اور اگر تمہیں خبر ہے، تم نے تاریخ میں دیکھا ہے، تم نے پڑھا ہے، تم نے سنا ہے کہ کس طرح سے قوموں کی قومیں تباہ ہوئی ہیں، قوموں کی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں ان کے جو یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو بیان کیا ہے، قومیں تباہ ہوئی، کوئی جو اس پر ریسرچ کرتے ہیں، جو اس پر بہت ہی تحقیقانہ مقالے لکھتے ہیں، تحقیقاتی کتابیں لکھتے ہیں، اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس چیزوں سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کی اکانومی ڈاؤن ہو گئی، پھر جنگ و جدال کی وجہ سے ان کی اکانومی ڈاؤن ہو گئی اور وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ کوئی کسی اور کی طرف توجہ دیتا ہے، کوئی کسی اور چیزوں کی طرف ان کے دماغوں کو یہ کرتا ہے، اپنے دماغوں کو لڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قوموں کی قومیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ
کہ انہوں نے رسول کے ماننے سے انکار کر دیا. قومیں اسی لیے تباہ ہوتی ہیں جب رسول کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب ہدایت کی کتاب جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں تو قومیں اپنی تھیوری بنانے شروع کر لیتی ہیں. قومیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ خود ترویج دیتی ہیں، ان کو خود اپنی بناتے ہیں، خود اپنے قوانین بناتے ہیں. انسان کو حق اور ناحق کی تمیز وہ خود سکھانے لگتے ہیں. اس طرح سے وہ بھٹکتے ہیں. جب اللہ کی کتاب سے، اس کے رسول کی نور، اس کے رسول کی اور جو کتاب کی جو نور مبین ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اندھیروں میں بھٹکنے لگتے ہیں. جب اندھیروں میں بھٹکنے لیتے ہیں وہیں سے ان کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی گڑی ہوئی تحریروں سے، اپنی گڑی ہوئی اپنے جو فلسفے ہیں ان پر انسان کی زندگی کو لے جانا چاہتے ہیں، انسانیت کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں جہاں وہ جس چیز کو وہ گھڑ لیتے ہیں، اور اپنی زندگی گزارنے کے قوانین وہ خود بناتے ہیں. حلال اور حرام کی تمیز وہ سکھاتے ہیں. اچھی اور برائی کی چیزیں وہ انسانیت، وہ خدا کی کتاب کو چھوڑ کر اندھیروں میں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو لیڈ کرتے ہیں. تو اس طرح انسان ایک اندھیرے کی طرف چل پڑتی ہے انسانیت. اور جب اس اندھیرے کی طرف چل پڑتی ہے تو بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، جب اللہ کے رسول کا انکار کر دیتے ہیں، جب کتاب سے ہدایت لینا چھوڑتے ہیں تو بھٹکنے لگتے ہیں. آخر وہ ایسے گڑھے میں گزر جاتے ہیں جہاں پر پھر ان سے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے. پھر انہیں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کے دن کا انکار کر دیتے ہیں، یہاں پر ان کے بھٹکنے کے لیے بہت آسان راستے ہو جاتے ہیں. جن کو آخرت کے دن پر یقین نہیں، جن کو جزا اور سزا کی کوئی یقین نہیں ہے، جن کو سزا اور جزا سے کوئی لینا سروکار نہیں ہے، ان کی زندگی کس طرح سے اچھی ہو سکتی ہے، ان کے کس طرح سے اخلاق پروان چڑھ سکتے ہیں، وہ کس طرح بغیر دھوکے کی زندگی گزار سکتے ہیں، وہ کسی کا حق مارنے میں کیوں وہ پیچھے ہٹیں گے، کسی کو وہ ختم کرنے کے لیے کیوں پیچھے ہٹیں گے، کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس پر بمباری کرنے کے، اس کو بمبارڈ کرنے کی، کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے وہ کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس آخرت کا تصور ہی نہیں، جزا اور سزا کا تصور ہی نہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب کو، جو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو رسول آتا ہے اسے ٹھکرا دیتے ہیں. تو اس طرح ان کی ضلالت کے راستے ان کے نکل پڑتے ہیں اور قوموں کی قومیں اس طرح سے تباہ ہو جاتی ہیں. یہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا رسول کو انکار کرنے سے یہ قوموں کے جو ہے عروج و زوال کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. جو لوگ اقرار کر لیتے ہیں ان کے عروج کے اسباب تیار ہو جاتے ہیں، جو لوگ انکار کر دیتے ہیں ان کی ضلالت کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اس طرح سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں ہیں ہسٹری میں. ہم اس طرح سے اس تھیوری کے ساتھ اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں اور قوموں کے عروج اور زوال کا ہم محاسبہ کریں اور اس طرح سے ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں باقاعدہ روز روشن کی طرح سمجھ میں آئے گا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنے سے یا خدا کی طرف سے جو رہنمائی آئی اس کو چھوڑ دینے سے ان کے اندر کیا کیا ضلالتیں آئی اور کس طرح سے تباہ ہو گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ انسانیت کے وہ لوگوں کو، انسان کے ان گروہوں کو، ان قوموں کو تباہ کر دیتا ہے جو اللہ کے رسول کا انکار کر دیتے ہیں، جو آخرت کے دن کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آگے اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو خطاب کیا ہے اس میں کہا کہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن. ہار جیت کا دن اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کہا ہے. ہم اس زندگی میں جو ہار جیت دیکھتے ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کا ایک دھوکہ ہے. اصل میں ہار جیت تو اس دن ہوتی ہے جس دن قیامت کا دن وہ فیصلہ کرے گا. اور یہاں پر لفظ ہار جیت کے دن کو تغابن سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. انسان یہاں پر جو گیم پلے کرتا ہے، جو قوموں کو تباہ کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، ان کو غلام بنانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ان کے بندھن لگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹس لیتے ہیں. کوئی فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے، کوئی اس کے ذریعے سے وہ اپنے انڈسٹریز کو عروج دیتا ہے، کوئی اس کے ذریعے سے ہتھیار بناتا ہے، کوئی پالیٹکس ان کی مدد کرتا ہے. پھر پالیٹیشنس کو ورغلا کر اپنے انڈسٹریز کو پروان چڑھانے کے لیے، بڑھانے کے لیے پھر
قوموں پر بمباری کی جاتی ہے، اور اس طرح سے انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے مل کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا گیم کر رہے ہیں، ہم بہترین پلان کر رہے ہیں، ہمارے عروج کا یہ بہت ہی بہترین زمانہ ہے، یہ ہم کس طرح سے لوگوں کو غلام بناتے ہیں، کس طرح سے انہیں کچل دیتے ہیں، اور ساری دنیا کی ملکیت اور ملک ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہم اقتدار میں ہیں، آج ہمارا اقتدار چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہماری پالیسی ہے، ہمارے اشارے پر دنیا چلتی ہے، آج ہم اس کے کنگ ہیں، ہم اس کے چلانے والے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم چلانے والے نہیں ہو، تم آپس میں جو ایک دوسرے سے بندھن باندھ لیے ہو، اور اس طرح سے ایک دوسرے سے تم سپورٹ کرتے ہوئے تم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو دنیا کی زندگی میں، تم دیکھ رہے ہو کہ تم عروج اور ترقی میں جا رہے ہو، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت جو ہار جیت کا ہوگا وہ یوم الجمع، اجتماع کا دن ہوگا، جہاں پر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. اس دن اصل میں تغابن کا دن ہوگا، اس دن ہار جیت کا دن ہوگا، اور اس دن پتا چلے گا کہ تم جو یہاں پر جو ساٹھ گانٹھ کر رہے تھے، تم جو آپس میں ملے ہوئے تھے اور حق کو دبانے کے لیے خدا کی کتاب کو چھوڑ کر، خدا کے رسول کی کتاب کو چھوڑ کر، اس کا انکار کر کے تم جس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس کا فیصلہ تو آج ہوگا، اس کا فیصلہ تو اب ہوگا، اس کا فیصلہ تم دیکھ لو گے اور ضرور دیکھ لو گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ تاکید کا استعمال کیا ہے. تم کو ضرور اٹھا دیا جائے گا، تمہیں ضرور حساب تمہارا لیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو لفظ استعمال وَلَا تُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّؤُنَّ، تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا، ایسا نہیں کہ پتہ چل جائے گا. اس میں جو لفظ استعمال کیا وہ تاکید کا استعمال کیا ہے کہ تمہیں ضرور اٹھا دیا جائے گا اور ضرور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس دن کیا ہونے والا ہے فیصلہ. تو یہ جو تم کر رہے ہو، ساٹھ گھاٹ کر رہے ہو، یہ کوئی فائنل نہیں ہے. فائنل تو ہمارے پاس ہے، اس وقت ہم فیصلہ کریں گے کہ کون ہارنے والا ہے اور کون جیتنے ہے. پھر آگے بڑھے، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے یہاں رسول پر صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکالیف آتے ہیں، جو قوموں کو تکالیف آتے ہیں، جو مصیبتیں آتے ہیں، ان کے خلاف نت نئے سازش ہوتے ہیں. ہر روز ایک سازش کا آپ پیپر میں دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ہر روز کسی نہ کس طرح ایک قوم کو ستانے کے لیے، ایک قوم کو ورغلانے کے لیے، ایک قوم کے ایمان کو آزمائش کے لیے، کہ ایمان کو اس کے ایمان کی آزمائش کے لیے، اس کے ایمان کو تزلزل کرنے کے لیے، اس کو ایمان کے کمزور کرنے کے لیے روز نئی نئی خبریں آپ پیپر میں پڑھیں گے، روز نئی نئی چیزیں آپ ٹی وی میں دیکھنے کو ملیں گی. اب دیکھیے، آپ کیرلا میں زلزلہ آیا، اس کے اندر کیا کہا گیا؟ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ لوگ چونکہ گائے ماتا کو قتل کرتے ہیں، لہٰذا اس کا یہ عذاب ہے کہ یہ چک رہے ہیں. اس طرح سے آپ کے ایمان کو مزلزل کرنے کے لیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے ہر روز ایک نئے شوشے ملتے ہیں، یا آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، آپ کے مارل کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ صبر کا وقت ہے، یہ ہمت کا وقت ہے، یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے، یہ لوگوں کو اس کے حق کی بات جو کتاب اللہ ہے اور جو نور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو پہنچانے کا وقت ہے. یہ ہر روز نئی نئی چیزیں آتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. یہ جو آتی ہے یہ اللہ کے اذن سے ہی ہے، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. یہ آنا ہی ہے، یہ آ کر ہی رہتی ہے، لیکن اس کو برداشت کر لینا ہے. اس وقت ثابت قدم رہنا ہے، اس وقت اللہ پر ایمان لانے کی بات ہے. پھر کہا کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر یہاں پر جو بات کہی گئی کہ اطاعت کرو، یہ تو ایمان تم لائے ہو، اس لیے تمہارے لیے یہ تمہارے آزمائشیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو. پھر ایمان لانے والوں کے لیے کہا گیا کہ آپ کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. دوسری تمام چیزیں جو ہیں ان پر کوئی بھروسے کے لائق کی چیزیں نہیں. یہ دنیا کی زندگی، یہاں کا کھیل تماشا، یہاں کے ساز باز، ان میں کسی چیز بھی کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے بھروسے پر زندگی گزارنا چاہیے، اس کے بھروسے پر ہم اپنے صبر کرنا چاہیے، اس کے بھروسے پر تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے،
اس کے بھروسے پر ہی ہماری پوری زندگی کی جو بھی تکالیفات ہیں اس کے بھروسے پر ہی ہمیں گزارنا چاہیے. پھر آگے کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو، یہ کہا گیا ہے. پھر بیویاں اور بچے جو لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، جو خدا کی راہ میں اپنے پیر کو گاڑ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کی بعض بیویاں اور ہو سکتا ہے کہ بعض بچے ان کے لیے وہ آزمائش بن جائیں. ان کے دشمن ہیں. کیوں؟ ان کے کچھ اس طرح کے ڈیمانڈ آئیں گے کہ آپ ہو سکتا ہے آپ جو سیدھے راستے پر چل پڑے ہیں اس سے کوئی آپ ڈگمگا جائیں، آپ قدم اس سے باہر نکال لیں. ان کے کچھ اس طرح سے ڈیمانڈ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے تم اس طرح سے اقدام کرو، کس طرح سے اپنی زندگی میں اس طرح سے کوئی ایسا فیصلہ لو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم راہ راست سے بھٹک جاؤ، تم ایمان کے اس گیم میں جہاں پر کفر اور ایمان کا جو مقابلہ ہے اس کے اندر ہار جاؤ. بچے کچھ اس طرح سے ڈیمانڈ کریں کہ ہم اپنے جو ایمانیات ہیں، اپنے جو اخلاقیات ہیں، ان میں سے ہم بعض کا سودا کر لیں، ان میں سے ہم ٹیمپرری سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. میرے بچے کو پڑھانا ہے، انجینئرنگ یا ڈاکٹری پڑھانا ہے، پیسے نہیں، بینک کا لون آپشن آ گیا، لے لیو. اس طرح سے تمہارے بچے تمہارے لیے دشمن ہیں. تمہاری بیوی کہے گی بینک میں لون دے رہی جی کہیں تو نہیں، لے لیو، لے کو پڑھاؤ، لے لیو. اس طرح سے تمہاری بیوی تمہارے لیے دشمن بن سکتی ہے، اس طرح سے تمہارے بچے تمہارے دشمن بن سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت انکلوڈنگ سب، میں اپنے لیے بھی، ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کے سلسلے میں کبھی بہت ہی سافٹ کارنر اختیار کر لیتے ہیں. انہیں بہت زیادہ سافٹ کارنر کی وجہ سے، مثال کے طور پر فجر کی نماز، چھوٹا بچہ ہے اسے کہیں کو اٹھانا بہت ٹھنڈ ہے، اڑا دیا، اس کی ویسی عادت بنا دیا ہم، خود ہماری عادت بن گئی. یہ بچے کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ تمہارا یہ اعمال نامہ ہے، تم اس طرح سے کیوں نہیں کیے، یہ کام کیوں نہیں کیے، تم ایمان میں ثابت قدم کیوں نہیں رہے، تم یہ حلال و حرام تھا تم اس کی تمیز کیوں نہیں کیے، وہ اس وقت شاید کہہ دے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے اس طرح سے پکڑ ہی نہیں کی میری زندگی میں، تو اس طرح سے میرا بچہ میرے لیے دشمن ہو گیا، میری بیوی میں آخرت کے دن میری دشمن بن گئی. کیوں؟ میں نے اسے حلال حرام کے سلسلے میں، حق اور ناحق کے سلسلے میں، تعلقات کے استوار کرنے کے سلسلے میں، بگڑے ہوئے تعلقات کو شاید ہم اس طرح سے کہ کوئی اس طرح سے شاید دے دیں کہ اور بگڑ جائے، یا پھر ہم اپنی بیوی اور بچوں کی کوئی ایسی بات مان لیں کہ جس طرح سے ہمارے تعلقات، ہمارے جو فیملی کے جو تعلقات ہیں وہ اور بگڑ جائیں. اس طرح سے ہم اپنے گھر کے اندر ہم دشمن پال سکتے ہیں، وہ ہو بھی سکتے ہیں. لہٰذا ان کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں. لہٰذا ان کی تعلیم اور تربیت اور اس سلسلے میں ہماری ثابت قدمی یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تمہارے مال، تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو تمہیں کئے گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدرداں بردبار ہے، حاضر اور غائب، ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے. اسی ترجمے کے ساتھ میں اپنا درس قرآن ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں ثابت قدم فرمائے اور ہم اپنے